السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی قرآن سنگھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ آج ہم ادب پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے ممتاز سینئر شاعر ہیں، پیشے کے لحاظ سے معلم رہے ہیں، ماہر تعلیم ہیں اور کالم نگار بھی ہیں اور مختلف موضوعات پہ ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں۔ میری مراد ہے تسلیم فیروز صاحب۔ آپ پہچان گئے ہوں گے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تسلیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک وقت تھا کہ حالات کا جبر ہوتا تھا، بہت زیادہ سختیاں ہوتی تھیں اور معاملات جو ہیں بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہوتے تھے، تو اور اظہار رائے کی آزادی پہ پابندی ہوتی تھی۔ تو اس وقت شعراء جو ہیں، وہ ادیب جو ہیں، مزاحمتی ادب جو ہے وہ بہت زیادہ شہرت رکھتا تھا اور مزاحمت کی جاتی تھی شاعری کے ذریعے اور ادب کے ذریعے، اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آئے، جیسے پاکستان میں حبیب جالب کا نام آیا، فیض احمد فیض کا نام آیا، احمد فراز کا نام آیا۔ تو اس کے علاوہ قیام پاکستان سے پہلے انگریز کے دور میں بھی ہم نے دیکھا بر صغیر پاک و ہند میں اسی طرح کی صورتحال تھی۔ پھر اب جو صورتحال ہے، اب پاکستان بہت آگے نکل چکا ہے۔ 1973 کا آئین ہے، اظہار رائے کی آزادی بھی ہے، گو کہ پابندیاں بھی ہوتی ہیں، سختیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ اس تناظر میں اب ادب کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کا ادب جو ہوتا تھا وہ کس طرح پنپتا تھا اور آج کل کا ادب کس طرح پنپ رہا ہے؟ بڑی مہربانی پروفیسر صاحب، کارروائی کا بے حد شکریہ، یعنی مجھے خیرات کے اظہار کا موقع فراہم کیا۔ عرض خدمت ہے کہ ادب اپنے دور کا، اپنے معاشرے کا عکاس ہوا کرتا ہے۔ ہر دور کا ادب اپنے اپنے دور کا عکاس اور اپنے دور کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے، اور ادب ایک ایسی، یعنی انسانی اقدار کی آئینہ داری ہے کہ جس میں اس معاشرے اور اس وقت اور اس حالات کی ساری جھلکیاں، تہذیبی جھلکیاں ہوں، لسانی جھلکیاں ہوں، یا اس یا اس دور کے سیاسی حالات ہوں، تو ادب اس کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ باقی آپ کے سوال کا بنیادی تعلق جہاں تک ہے، تو وہ آپ نے اردو ادب میں مزاحمتی ادب کے بارے میں پوچھا ہے۔ اچھا، مزاحمتی ادب انگریزوں کے دور سے بھی شروع ہوا۔ انگریزوں کے دور میں بھی، یعنی انگریز سامراج کے دور میں بھی لوگوں نے لکھا، اور اس کے بعد جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی، ہندوستان کی تقسیم کے بعد تو مزاحمتی ادب اتنا کھل کر سامنے آیا اور ایک ایسی فارم میں سامنے آیا کہ اس کی مثالیں ڈھونڈنا مشکل ہے۔ انگریزوں کے حد تک جہاں تک بات کریں تو انگریزوں کے دور میں حضرت جوش ملی آبادی، حضرت جوش ملی آبادی ہو گئے اور ان کے ساتھ دیگر شعراء۔ حضرت جوش نے تو اس وقت ایسا مزاحمتی ادب تخلیق کیا جو انگریز سامراج اور ہندوستان کے لوگوں کو آزادی کے لیے اکسانے پہ انتہائی کارگر ثابت ہوا۔ اس سے پہلے حاجی لقلق صاحب، جو ایک مزاحیہ ادب کے نام سے ان کا حوالہ ہے، تو مولانا ظفر علی خان کے پرچے میں وہ لکھا کرتے تھے، زمیندار اخبار میں لکھا کرتے تھے۔ اصل نام ان کا اور تھا، لیکن وہ ان کا جو وہ علاقہ تھا، اس علاقے کی مناسبت سے ان کا نام کچھ ایسے بنا۔ تو وہ انتہائی خفیہ طریقے سے مولانا ظفر علی خان کو اپنی اپنی کلام بھیج دیا تخلیقات اور اپنا کلام بھیجا کرتے تھے، اور اپنے اس نام سے، ادبی نام سے۔ تو انگریز عہد میں تو اس وقت ان کا جاسوسیت کا نظام، ان کا انٹیلیجنس کا نظام اور ان کے دیگر ذرائع ایسے تھے کہ وہ آدمی کو ڈھونڈ نکالتے تھے۔ تو انجام کار ایک خط کے لفافے سے پہچانا گیا کہ یہ فلاں علاقے سے یہ آدمی بھیجتا ہے، تو انجام کار حاجی لقلق صاحب کو وہیں گرفتار کیا گیا، اپنے گھر کے اندر ہی گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد، یعنی کہ میں مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جو قطع نگار تھے۔ اچھا، یہیں پہ میں
آپ سے اجازت لے کر ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جبر اور آزادی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ متصادم رہے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ متصادم رہے ہیں۔ جہاں جبر ہوگا آزادی کی بات نہیں ہوگی، جہاں جہاں آزادی ہوگی وہاں جبر کی بات نہیں ہوگی۔ ہاں اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں، اس کی یعنی جیسے سمندر کی لہروں میں، یعنی زیریں لہروں میں جو ہے کچھ اور ان بہاؤ ہوتا ہے، اور اوپر کی لہروں میں کچھ اور بہاؤ ہوتا ہے، یا کچھ اور ان کے یا ان کی موجیں ہوتی ہیں۔ مطلب شور اور خاموشی، جی جی، سکون اور میں مثال دیتا ہوں آپ کو میر تقی میر کی، حضرت میر تقی میر، حضرت میر تقی میر جن کو خدا سخن کہا جاتا ہے، ان کا ایک شعر ہے کہ پہلے 100 بار ادھر ادھر دیکھا، پہلے 100 بار ادھر ادھر دیکھا، پھر کہیں جا کے ایک نظر دیکھا۔ واہ کیا بات! یعنی اس سے وہ جبر کا پہلو معاشرتی، اس وقت جو معاشرتی جبر تھا، جی اس جبر کا پہلو تو حضرت میر تقی میر کے دور سے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک، لیکن جو سیاسی جبر تھا وہ انگریزوں کے دور سے شروع ہوا۔ گو کہ میر صاحب کے دور میں انگریزوں کا دور تھا، لیکن اس کے بعد حضرت جوشم علی آبادی، اس کے علاوہ جو ہے اور لوگ تھے۔ پھر پاکستان بننے کے بعد بدقسمتی سے، میں اسے اپنے ملک کی اور اپنی بھی میں بدقسمتی کہوں گا کہ پاکستان کے حالات کچھ ایسے حوصلہ افزا حالات نہیں رہے کہ جن میں آزادی کی بات آزادی سے کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں یہ تھا کہ شعراء نے کیا کیا، جو غزل گو شعراء تھے، انہوں نے غزل گو شعراء نے رمز، ایما، استعارہ، اسی طرح کنایا، ان سے کام لے کر انہوں نے یہ جبر کے خلاف آواز بلند کی۔ یہ غزل نگار شعراء کی میں بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک نظم نگار شعراء کی بات ہے، نظم نگار شعراء نے تو برملا اظہار کیا، جس میں حبیب جالب صاحب کا نام ہے، جس میں شورش کاشمیری صاحب کا نام ہے، قید و بند کی صحبتیں بھی انہوں نے برداشت کی۔ تو اسی طرح احمد فراز صاحب ہیں، احمد فراز صاحب نے بھی جبر کے خلاف اور اس وقت کے جو سیاسی عہد میں جو انتقامی کارروائیاں تھیں یا مارشل لاؤں کے دور میں، تو انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور بھرپور طریقے سے لکھا، جم کر لکھا اور ڈٹ کر لکھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے حالات ویسے ہی ہیں، اور ادب جو ہے وہ بھی تخلیق ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ادب، پہلے ادب برائے ادب کی بات ہوتی تھی، ادب برائے زندگی کی بات ہوتی تھی، پھر وہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادب برائے زندگی جو ہے بہت زیادہ فروغ پا چکا ہے۔ تو ان حالات میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ادب کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ میں عرض کرتا چاہوں کہ ادب میں جہاں تک مقصدیت نہیں ہوگی، وہ ادب برائے ادب ہوگا، اور ادب برائے ادب صرف ایک حظ اٹھانے کے لیے، حظ لینے کے لیے، حظ اٹھانے کے لیے، ایک مزہ لینے کے لیے ادب برائے ادب تخلیق ہوتا ہے۔ لیکن وہ ادب کی جس میں مقصدیت ہو، وہ لوگوں کو اپیل بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کے جو دلوں میں بھی اترتا ہے، وہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، تو اس پیغام کے ذریعے وہ بات کی جا سکتی ہے جو ایک تخلیق کار کے دل میں ہوتی ہے یا اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ ہم مسدس حالی کی مثال لیتے ہیں، خواجہ الطاف حسین حالی کی مثال لیتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کے پہلے باضابطہ نقاد تھے اور نقاد ہیں، پہلے باضابطہ نقاد ہیں کہ جنہوں نے اردو کی شاعری میں خصوصی طور پہ غزل کو منتخب کیا۔ غزل کا انتخاب کر کے انہوں نے اس بات کو کہ غزل کے پیرائے کو تبدیل کیا جائے یا غزل کے مضامین کو تبدیل کیا جائے، یعنی وہ اصلاحی مقصد کے لیے یا مقصدیت کے لیے، مقصد کو تابع رکھنے کے لیے، اپنے مقصد کو سامنے رکھنے کے لیے وہ ساری چیزیں کہتے تھے۔ انہوں نے جو نظمیں لکھی، مسدس حالی تو ہے ہی ان کا شاہکار ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نظمیں انہوں نے لکھی تو وہ اصلاحی ادب کے یا اس ادب کے ذیل میں آتی ہیں جو ادب ایک مقصدیت کے تابع ہوتا ہے۔ جہاں تک موجودہ عہد کی بات ہے، موجودہ عہد میں کوئی یعنی کہ افسوس ہے
کہ حالات اس طرح بنا دیے گئے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونے دے دیے گئے ہیں، حالات میں لالی پاپ دے دیے گئے ہیں، جن سے لوگ کھیل رہے ہیں، حظ اٹھا رہے ہیں، ان سے مزہ لے رہے ہیں، لیکن وہ بات ان میں نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، مقصدیت نہیں ہے۔ اور جس ادب میں مقصدیت نہ ہوگی، جس ادب میں جو ٹکرانے کی اور جبر سے لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی، تو وہ ادب برائے ادب ہوگا۔ ادب جہاں تک ہم ادب برائے ادب کی بات کرتے ہیں تو ادب برائے زندگی کی بات بھی کرنا پڑتی ہے۔ ادب برائے زندگی وہ ادب ہے کہ جو زندگی کے حالات کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، معاشرتی حالات کے ساتھ چلتا ہے۔ معاشرتی حالات آج سے 20 سال پہلے کیا تھے، معاشی حالات آج سے 25 سال پہلے، 30 سال یا 50 سال پہلے کیا تھے۔ آج کے معاشی حالات بدل چکے ہیں، آج کے سیاسی حالات بھی بدل چکے ہیں، آج کے معاشرتی حالات بھی بدل چکے ہیں۔ تو اس طرح آج کا تخلیق کار ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے عہد کے تناظر میں لکھوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جہاں تک ادب مقصد کے تابع نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کی اپیل نہیں ہوگی، یا وہ لوگوں تک پہنچ نہیں رکھے گا، یا اس کا پیغام مؤثر پیغام نہیں اچھا، ہوگا۔ اسی سے متعلق ایک سوال میں پھر جی بعد میں کروں گا۔ اگر آپ کا تھوڑا سا کچھ کلام، کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی اشعار ناظرین کے لیے۔ ترابی صاحب، آپ کے حکم کی تعمیل ہے۔ ارشاد غزل کے شعر ہیں، زیادہ تو یاد ارشاد نہیں ہوں گے، جی جی، جتنے بھی ہو زیادہ تو سکتے یاد ہیں۔ نہیں ہوں گے، جی لیکن میں 2-3 شعر عرض کرتا جی جی، چلوں گا ارشاد۔ ہاں، کہ خاموش رہ کے بھی وہ ایسی بات کر دے گا، واہ۔ خاموش رہ کے بھی وہ ایسی بات کر دے دے گا۔ گا کہ ایک بات میں وہ سب کو مات کر دے گا۔ واہ، کیا بات ہے، کیا خاموش رہ کے بھی وہ ایسی بات کر دے گا کہ ایک بات میں وہ سب کو مات کر دے گا۔ واہ اور تم اس سے آگے بڑھو گے معانقے کے لیے، واہ واہ۔ تم اس سے آگے بڑھو گے معانقے کے لیے، وہ بے رخی سے مگر آگے ہاتھ کر دے واہ، گا۔ کیا بات ہے، کیا بات تم اس سے آگے بڑھو گے معانقے کے لیے، وہ بے رخی سے مگر آگے ہاتھ کر دے گا۔ امید کم ہی رکھو اس سے سیر چشمی کی، واہ، امید کم ہی رکھو اس سے سیر چشمی کی، اس آس پہ وہ بگولوں کو ساتھ کر دے کیا گا۔ بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ امید کم ہی رکھو اس سے سیر چشمی کی، اس آس پہ وہ بگولوں کو ساتھ کر دے گا۔ اور شعر ہے کہ اگر کھلا کہ شب ہجر آپ روئے ہیں، اگر کھلا کہ شب ہجر آپ روئے ہیں، شعاع مہر کو وہ پل صراط کر دے گا۔ واہ، کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوب۔ شعاع مہر کو وہ پل صراط کر دے گا، اور خاموش رہ کے بھی وہ ایسی بات کر دے گا کہ ایک بات میں وہ سب کو مات کر دے گا۔ اچھا، آخری سوال، جی جی آخری سوال میرا یہ کہ آپ نے جو بات کی، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اب آپ کالم لکھیں، افسانہ لکھیں، ناول لکھیں، جی سنجیدہ نثر نگاری کریں یا شاعری کریں تو لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ جی آپ جب تک مزاح کا استعمال نہیں جی کرتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہماری قوم مزاح کے لیے ہے، تفریح کے لیے ہے، یا سنجیدہ شاعری، سنجیدہ نثر نگاری کے لیے تیار نہیں ہے کہ سوچیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کیا تھے، کیا ہونا چاہیے، پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا، کیا بن گیا ہے؟ تو یہ ساری صورتحال سامنے رکھ کے کیا یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ صرف ہم طنز و مزاح پہ ہی چلیں گے، یا تفریح طبع پہ ہی زندگی گزاریں گے، یا کچھ سنجیدگی سے سوچنا بھی شروع کریں گے اور ادب کو سنجیدگی سے لینا بھی شروع کریں گے؟ بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیے گا کہ یہ طنز و مزاح جی بھی ادب کا حصہ ہے۔ مزاح شروع سے لکھا جاتا رہا ہے، ہمارے اردو ادب کی ابتدا سے لکھا جاتا رہا ہے، اور اب تک لکھا جا رہا ہے۔ مزاح کا پہلو ایک الگ ہے، لیکن طنز کا پہلو ایک الگ ہے۔ مزاح
عوام کی یا قاری کی یا سامع کی حصے لطیف سے تعلق رکھتا ہے، جو اس کی حصے لطیف کو تسکین دے تو وہ مزاحیہ، تو وہ مزاحیہ ادب ہے۔ مزاحیہ ادب میں شاعری بھی آ جاتی ہے، مزاحیہ ادب میں نثر بھی آ جاتی ہے، اور نثر کی کئی اقسام میں، یعنی نثر میں ہمارے سفر نامہ نگاروں نے، ابن انشا صاحب نے، جمیل الدین عالی صاحب نے، اسی طرح سے ضمیر جعفری صاحب نے، جو ادب انہوں نے صحافتی سطح پر تخلیق کیا یا ادبی سطح پر تخلیق کیا، تو وہ لوگوں کی حصے مزاح کے لیے انہوں نے تخلیق کیا، لیکن وہی مزاح جب اس میں طنز کا عنصر شامل ہو جائے تو وہ اصلاح کا کام دیتا ہے۔ طنزیہ شاعری جس میں طنز کا پہلو پایا جائے تو وہ ہمیشہ اصلاح کا کام دیتا ہے۔ طنز کی شاعری یا شاعر کا قلم یا مصنف کا قلم، نثر نگار کا قلم جب طنز کے لیے اٹھے گا تو وہ ایک نشتر کا کام کرے گا۔ اور ہمارا معاشرہ جو اس وقت، ہمارے حالات جو اس وقت ناسور زدہ حالات ہیں، جہاں پہ کھل کے بات نہیں کی جا سکتی، جہاں برملا بات نہیں کی جا سکتی، وہاں طنز کے پیرائے میں اور مزاح کے پیرائے میں وہ بات کی جا سکتی ہے جو پوری ایک نظم میں نہیں کہی جا سکتی یا پورے ناول میں نہیں کہی جا سکتی۔ وہ صرف مزاح کے پیرائے میں، مزاح کی ایک چھوٹی سی نظم کے پیرائے میں، یا کہ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت فیض احمد فیض صاحب کی۔ حضرت فیض احمد فیض صاحب کی ایک مشہور غزل ہے، رنگ پیراہن کا خوشبو، رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے وام پر آنے کا نام۔ اور ہم سے یہ شعر ہے ان کا جس میں طنز کا شدید ترین طنز کا پہلو پایا جاتا ہے۔ ہم سے کہتے ہیں چمن والے کہ اہل چمن، غالباً اس طرح مجھے بھول رہا ہے لیکن دوسرا مصرع کو کہ ہم سے کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، ہمارا وطن ہے تمہارا نہیں۔ ہم سے کہتے ہیں چمن والے، ہم سے کہتے ہیں چمن والے کہ اے اہل چمن، تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام، تم کوئی اچھا سا رکھ لو اس میں اپنے ویرانے کا نام۔ شدید ترین طنز پایا جاتا ہے اس میں۔ تو جہاں تک طنز کی بات ہے تو طنز اپنا مقصد بھی پورا کرتا ہے، قاری کی، سامع کی، اور اس کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، اور مزاحیہ ادب اور خاص طور پر طنزیہ ادب اور سارا ادب ایک تہذیب کا کام کرتا ہے، ایک تربیت کا کام کرتا ہے۔ ہر دور کا ادب، ہر عہد کا ادب ہمیشہ عوام کے لیے تربیت گاہ ہوتا ہے، ایک تربیت کا پہلو ہوتا ہے، عوام کی تربیت ہوتی ہے اس میں پڑھنے والوں کی، اور سمجھنے والے بات سمجھ بھی لیتے ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ مزاح کے پہلو میں طنز اختیار کیا جائے تو وہ دعات شاہ بن جاتا ہے، لیکن مزاح کو اگر الگ کر کے ہم رکھیں تو مزاح کے ذریعے انسان یا قاری یا سامع اپنی حصے لطیف کی تسکین چاہتا ہے، اور باقی طنز کے ذریعے اصلاح سے کام لیا جاتا ہے، اصلاح کا کام لیا جاتا ہے۔ آخر میں آج کل جو وقت چل رہا ہے اس میں آپ کی ایک جو آپ نے تضمین کہی تھی، ایک شعر کے بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا، اگر وہ شعر اس کا پہلا مصرع یاد مردم گزیدہ، جی اس کا عنوان تھا قطعے کا، جی اس کا آخری مصرع یہ میں نے تنظیم کی تھی، اس کا آخری مصرع وہ کوئی ہنگامہ صاحب ہیں ان کا مصرع انہی کے مصرع پر میں نے یہ تضمین کی تھی، اور عنوان تھا مردم گزیدہ۔ آدمی کی موت پر اس دور ناہنجار میں، آدمی کی موت پر اس دور ناہنجار میں کیا خبر تھی یہ مقولہ بھی پکارا جائے گا۔ آدمی کی موت پر اس دور ناہنجار میں کیا خبر تھی یہ مقولہ بھی پکارا جائے گا۔
کہ ایک کتا دوسرے کتے سے یہ کہنے لگا واہ۔ بھاگ ورنہ آدمی کی موت موت مارا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. نوازش. ناظرین آپ نے تسنیم فیروز صاحب کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مہربانی.